بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداء رب ذوالجلال والاکرام اور اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام سے میں ہوں عالم شیر نیازی۔ میں امریکہ اور پاکستان کے جو امریکن کانگریس کے لوگوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا اور پاکستان کے 160 لوگوں نے جو اپنے وزیر اعظم کو خط لکھا، پاکستان کے انسانی حقوق اور امریکہ کے انسانی حقوق، یعنی ابراہیم لنکن نے جو پوری دنیا میں غلامی کا ختم کیا، اس پہ پھر پاکستان میں اور ذہین یعنی جو افراد پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یعنی ثانیہ نشتر میری مراد ثانیہ نشتر صاحبہ سے، جس نے 3 PhD کی ہیں، 3 PhD، اور پوری دنیا میں اقوام متحدہ میں 200 ممالک میں تھے جو عورتیں تھیں اور مرد تھے، ان میں سے وہ سر فہرست آئی انسانی حقوق کے اس مسئلے میں۔ اس کی پوری دنیا میں بڑی کنٹریبیوشنز ہیں اس کے بارے میں۔ اور جو پاکستان کے آئین میں جو ترمیم ہوئی، جو امریکہ کے آئین میں ترمیم ہوئی، اس پہ بات کرتے ہیں اور ہمارا کیا معیار ہے، ان کا کیا معیار ہے، اس میں مختصر سی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جو ہماری 26ویں ترمیم ہے وہ، اور پھر جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں یا فوج ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں ان کا کتنا اثر ہے، کتنا کنٹرول ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے میری استدعا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ میں ابتدا امریکہ کے انسانی حقوق سے مختصر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب پوری انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور افریقہ سے لوگ اور غلام بنائے جاتے تھے اور پکا خریدا جاتا تھا، تو ابراہیم لنکن نے اسے ختم کیا، پوری دنیا سے ختم کیا۔ وہاں سے ان کا یہ جو ہے انسانی حقوق کا ہوا، اور انہوں نے جو قانون بنایا اس میں انسانی حقوق کی سب سے پہلی بات رکھی گئی اور اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے قانون میں ٹوٹل 12 امینڈمنٹ ہوئی ہیں، یہ پورے اس میں 9/11 میں ایک دو بعد میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے صرف 12 امینڈمنٹ ہوئی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امینڈمنٹ جو ہوئی ہیں وہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن، جسے بلک کی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ملک کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں۔ لیکن پاکستان کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں یہ پچھلے کم از کم 3-4 سال سے، یعنی 73 کے آئین کے بعد تو تھوڑا سا وہ ہے کہ بھائی ہے، لیکن 73 کے آئین نے بھی بعد میں جو رزلٹ دیا وہ زیرو دیا۔ وہ زیرو اس وجہ سے دیا کہ 77 میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ پھر ان کو اپنی جان دینی پڑی۔ تو ابھی یہ 2-3-4 سال سے جو ہو رہی ہیں، تو یہ تو امینڈمنٹ صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے، قانون کو اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے امینڈمنٹ ہو رہی ہیں، اور ہائی کورٹ بھی سپریم کورٹ بھی اس کو ویلڈ قرار دے رہی ہے۔ عمر عطا بندیال کی سب سے بڑی غلطی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہ اس کے امینڈمنٹ کو ویلڈ کر دیا۔ بعد میں انہوں نے قاضی تو پھر ویسے بھی ان کا اپنے بندہ تھا، وہ تو پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ جب قاضی آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حدیبیہ پیپر مل سے سارا کچھ اپنا کام کر لیا تھا۔ حدیبیہ پیپر مل سے اس کو 3 فلیٹ ادھر لندن مل گئے، تو ابھی وہ رو رہے ہیں کہ ان کے گاڑی کو سامنے کیوں لندن والوں نے کیا۔ تو انشاءاللہ جو بھی اس طرح کے کردار ہوں گے، دنیا تو جانتی ہے پاکستان میں تو آپ تشدد کر لو، پاکستان میں تو ان کو ننگا کر لو، بچیوں کو اٹھا لو، ان پہ کوئی بھی ظلم کر لو۔ یہ جو چودھری وہ امتیاز ہے، اس کے گھر کی خبریں سب کے سامنے ہیں۔ ایک کینسر پیشہ کینسر اور ڈاکٹر ہے، اور وہ ماؤں جیسی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے ساتھ جو حشر کر رہے ہو آپ، یہی جنہوں نے 160 بندے نے جس نے حلف لے کے یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد واقعی جو ہے نا وہ اس میں دہشت گردی کا کام کیے ہیں،
یا وہ جج جس نے وہ کیا ہے وہ حلف دے دے کہ یہ واقعی اس میں ملوث ہے تو ہم مانیں گے۔ تو سارا کام یہ ان کے ہمارے ہاں ہمارا جو معیار ہے، کیا معیار ہے 47 کے فارم 47 کی حکومت، یا اس سے پہلے بھی یہی ہے کہ یہ وہ بقول ثناء اللہ خان مستی خیل وہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں لیکن اس نے بات تو سچ کہہ دی ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا آپ سارے چک کے آتے ہو۔ تو کون سا معیار ہے تمہارا کہ آئینی ترمیم تم نے 26 پہلے کر لی تو رات کے وزیر قانون کو رات کے 12 بجے اسے کہا دنیا کو بٹھائے رکھا، اس کو 12 گھنٹے بٹھائے رکھا اور کہا کہ ابھی قانون ہمیں مل گیا ہے۔ تو یہ معیار ہے تمہارا، اور تم 160 وزیر اعظم کو کر رہے ہو ان کانگریس کے لوگوں کے ساتھ، جو حشر تم کر رہے ہو عمران خان کے ساتھ۔ پاکستان میں کسی ایماندار شخص کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو یہ رہنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو چاہیے اسی طرح کے کرپٹ پارٹیاں جو ان کے ٹاؤٹ بن کے لوٹیں، یہاں سے لوٹیں اور محل بنائیں باہر پہ، لندن میں، بیلجیم میں، پورے جزیرے خریدیں۔ تو یہ معیار ہے آپ کا، اور قانون اپنے مفاد کے لیے عدلیہ کو بھی زیر کرو کہ اپنا ایک اللہ مغفرت کرے ملک قیوم جیسے سارے ججوں کو بناؤ۔ قاضی فیض عیسیٰ نے ویسے ہی کردار ادا کیا، اس سے بھی بڑھ کر کیا، چونکہ ابھی بڑا ہاتھ مارا ہے۔ تو ہماری التجا ہے عوام سے کہ اپنے حق کے لیے نکلیں اور اپنے حق کو محفوظ کریں، اور ان سے بھی التجا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ امریکہ کا انسانی حقوق کا کرتے ہو یا برطانیہ کا مقابلہ کرتے ہو تو ان جیسے حقوق بھی دو، جو ابھی اس کو پروٹوکول دیا ہے سفیر کی گاڑی میں، تو آپ لوگوں نے تو باقی تو کسی کو نہیں دیا، باقی تو کسی کو آپ نے وہ پروٹوکول نہیں دیا کہ ان کو سفیر کی گاڑی میں، اور سفیر وہاں عوام نے جو کیا تو عوام تو سب کے ساتھ کرے گی۔ عوام تو اس قسم کا انشاءاللہ جو بھی اس طرح عوام کے ساتھ کیا وہ دلاور ادھر گیا تو اس کے ساتھ بھی تو کیا نا۔ تو عوام کے ساتھ یہ ہے کہ اقتدار یزید چند دن رہا تھا، سارا عمر نہیں رہا تھا، اور اس نے بعد میں 3 بر اعظموں سے ریزائن بھی کر دیا تھا، اس کے بیٹے نے، کہ یہ لو مجھے ایسی سلطنت نہیں چاہیے، اس کی حکومت تھی۔ تو تاریخ میں آج بھی ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ جو آج یزیدیت اور یہ جو سارے ایک ایسے چوکی مار اور سارے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بلاک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو آپ کا بھی اقتدار جانا ہے، سدا اقتدار نہیں رہتا، یہ کرسی سدا کسی کی نہیں رہتی۔ تو ہماری التجا ہے عوام سے بھی اور لوگوں سے اور اس مقتدر حلقوں سے بھی کہ کچھ انصاف کر لیں، کسی ایماندار کو کر دیں۔ یہی 160 والے دیکھیں عمران خان کے بارے میں کہہ دیں قرآن پہ حلف لے کے کہ یہ عمران خان نے یہ واقعی فراڈ کیا ہے، جنہوں نے گاڑیاں BMW نکالی غیر قانونی، ان پہ کوئی نہیں ہے۔ توشہ خان اور 180 ملین وہ ہے، وہ بھی پڑا بھی بینک میں ہے، وہ بینک میں، اور وہ تو ابھی فیض عیسیٰ نے وہ سپریم کورٹ سے ان کو دے دیا، سندھ حکومت کو بھی دے دیا۔ تو ابھی بھی عمران خان گلٹی ہوا ہے۔ تو اللہ کے خیر سے بھی ڈرو، اللہ تعالی ذات واحد القہار بھی ہے اور وہ انتقام بھی لیتا ہے۔ میری تمام جو لوگ سن رہے ہیں بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت مہربانی جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔